میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کریں۔ مکمل سنیے، یہ چینل صرف میرا ہی نہیں بلکہ یتیموں، بیواؤں، ضرورت مندوں، غریبوں، سفید پوشوں اور بیماروں کا چینل ہے، کیونکہ آپ سب کی مدد سے ان سب کی مدد کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں بھائی، آپ سب لوگ کیسے ہیں بچوں؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ہم ٹھیک ہیں۔ آج جو میں بات کروں گی وہ نیاز و نظر کے بارے میں ہے۔ نیاز و نظر کیا ہے؟ نیاز اس کو کہتے ہیں جو کسی کھانے پر دی جاتی ہے، پڑھا جاتا ہے، کسی بزرگ کا نام لیا جاتا ہے اس کھانے کے اوپر، اور وہ دیا لوگوں کو کھلایا بھی جاتا ہے اور ان کو بھیجا بھی جاتا ہے۔ نظر جو ہے وہ ہے منت ماننا، نظر ماننا۔ تو نظر ہم کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے۔ نیاز ہم کس کے نام کی دیں گے؟ اللہ کے نام کی دیں گے۔ لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیاز نظر کرتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، خواہ وہ بزرگ ہوں، اولیاء کرام ہوں، یا بڑے ہمارے جو ہیں دادی دادا، نانی نانا، اور کسی کے پیرنٹس بھی ہے نا اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک جا چکا ہے، تو ہم ان کو ایصال ثواب کرنے کے لیے بعض وقت نیاز وغیرہ، نیاز کا مطلب ہے کھانا وانا بناتے ہیں، میٹھے بھی ہوتے ہیں، اس میں مختلف کھانے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے کھلاتے بھی ہیں اور کھاتے بھی ہیں۔ تو لیکن ایک نیت کی، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اگر تو ہماری نیت صحیح ہوگی، ہم نے نیت صحیح کی ہوگی، تو وہ نیاز نظر جو ہے وہ حلال ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم وہ نیت صحیح نہیں کریں گے نیاز پر، تو وہ نیت جو ہے وہ اگر صحیح نہیں کی ہے تو وہ حرام ہو جائے گی۔ وہ کس طرح سے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ اس طرح سے کہ جیسے کہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، یا بابا فرید الدین گنج بخش ہیں، یا کوئی بھی ہیں، تو ہم ان کے لیے، ہم کو ایصال ثواب کرنے کے لیے، یا کسی بھی بزرگ کو، یا اپنے خاندان کے کوئی بھی ہمارے گئے اس دنیا سے، اگر ہمیں ایصال و ثواب کرنا ہے تو ہم کیا کہیں گے، کس طرح نیت کریں گے؟ جو بالکل صحیح نیت ہوگی، وہ نیت یہ ہوگی کہ یا اللہ، یہ کھانا، یہ نیاز تیرے نام، تیرے واسطے ہے، اور اس کا ثواب شیخ عبد القادر جیلانی کو، اس کا ثواب بابا فرید الدین گنج بخش کو، اس کا ثواب میرے دادی دادا، نانی نانا، یا میرے والد کو، یا میری والدہ مرحومہ کو، ان کو اس کا ثواب پہنچے، ان کے درجات بلند ہوں، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ملے، یہ میں آپ کے نام نیاز دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں۔ اس طرح سے ہم جو ہیں نیت کریں گے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ فلاں کے نام کی ہے، مثلا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی ہے، بابا فرید الدین گنج بخش کے نام کی ہے، یا دادی دادا، نانی نانا، کوئی بھی ان کے نام کی ہے، تو یہ چیز غلط ہو جائے گی۔ ایک تھوڑے سے فرق ہے، ایک دو الفاظ کا فرق ہے، اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو یہ نیاز ہماری حلال ہو جائے گی، اور اگر ہم اس فرق کو سمجھ کے دعا کریں گے تو حلال بھی ہو جائے گی، اور اگر نہیں کریں گے تو وہی چیز ہمارے لیے حرام ہو جائے گی۔ تو اب میں آپ کو یہ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 172 یعنی 172 میں جو آیت ہے میں وہ پڑھ کے بتاتی ہوں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بڑے غور سے آپ لوگ ہے نا سنیے، آپ کے خود بخود آپ کو تمام بات سمجھ آ جائے گی، پھر اس میں اگر اور مگر کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، کیونکہ لوگ اپنی غلط چیز کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اگر مگر بہت کرتے ہیں، تاویلیں نکال کر لے کر آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب میں بیان کرتی ہوں، بے شک حرام کر دیا تم پر میتتا مردار، ودما خون، ولحم الخنزیری سور کا گوشت، وما اوہلا اور جو بہی لغیر اللہ، اور وہ چیز، وہ کھانا جس پر
اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. اب دیکھیں نا، بات سمجھ آ گئی کہ کسی غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو کسی چیز پر بھی، چاہے وہ کھانا ہو، کپڑے ہوں، پیسے ہوں، قربانی ہو، کچھ بھی ہم اصالے ثواب کرتے ہیں اس میں سے، تو اگر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا تو وہ چیز حرام ہو گئی. انما حرم علیکم، دیکھا آپ نے، حرام کر دیا. اگر اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کا نام لیا گیا اس چیز پر تو اب وہ چیز بھی حرام ہو گئی. اب نہ ہم کھا سکتے ہیں، نہ ہم کھانے کو دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ حرام ہو گئی. اب یہ قرآن میں دیکھیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہی ہوں کہ ہے نا میں اپنی طرف سے ایسی بات کر رہی ہوں، نہیں، میں نے تو قرآن کی آیت 2 جگہ ہے اور میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے. تو اگر ہم اس کھانے کی چیز یا کسی بھی چیز پہ اللہ کا نام لے لیں کہ یا اللہ یہ میں تیرے نام تیرے واسطے ایصال کر رہی ہوں، ایصال ثواب کے لیے دے رہی ہوں، اور یہ فلاں کو اس کا ثواب پہنچے، تو یہ نیت صحیح ہو جائے گی. اگر ہم اللہ کے سوا کسی کا نام لیں گے تو وہ نیت غلط ہو جائے گی اور وہ چیز حرام ہو جائے گی، اور اس کا کوئی ثواب نہ کرنے والے کو ملے گا، نہ جن کو پہنچایا جا رہا ہے ان کو بھی نہیں ملے گا. انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہمارے نام تم یہ کرو وہ کرنا، ہمارے نیاز نظر کرنا، ایسا انہوں نے کچھ نہیں کیا. وہ نیک لوگ تھے، وہ اس دنیا سے اللہ کی عبادت کر کے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے اس دنیا سے چلے گئے. آپ کو تو نہیں کہہ کے گئے تھے نا کہ میرے مزاروں پہ ڈھول ڈھماکے کرنا، ڈانس کرنا، اور نہ کیا کہتے ہیں دیگے چڑھانا، اور ہے نا اللہ کے سوا کسی اور کا نام لینا یا میرا نام لینا. انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا. ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے، ان کے بارے میں پڑھنا چاہیے کہ وہ کیسے لوگ تھے. تو اچھے لوگ تھے. ان کی کرامات سے ہمیں کیا، ہمارا کیا تعلق ہے بھئی؟ ان کی کرامات اللہ نے ان کو دی تو کس وجہ سے دی؟ کہ وہ عبادت گزار بندے تھے اللہ کے، وہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے تھے، وہ کسی برائی میں نہیں تھے، اس لیے تو ان کے ہاتھوں سے کرامات بھی ہو جاتی تھی. اب جیسے کہ ہم اگر کچھ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پہلے ہے علم، صدقہ جاریہ، جیسے کنواں، پنکھے، جا نماز، غریب کو کھانا کھلانا، کپڑا پہنانا، کسی کی اور طریقے سے مدد کر دینا، یہ صدقہ جاریہ ہے. یہ صدقہ جاریہ ہم اپنے والدین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور دوسرے جو ہمارے بڑے ہیں وہ اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے بھی ہم یہ صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں. اپنے لیے بھی ہم کر کے جا سکتے ہیں اس دنیا سے کہ جب تک ان چیزوں سے فائدہ پہنچے گا، جب تک ہمیں بھی ثواب ملتا رہے گا. نیک اولاد صدقہ جاریہ میں ہی آتی ہے کہ جو نیک اولاد ہوگی وہ اپنے ماں باپ کے لیے ان کی مغفرت کی دعائیں کرتی رہے گی. اور اولاد کو بھی چاہیے، چاہے وہ ان کے دادی دادا ہوں، نانی نانا، اور کوئی ہو، پھپھی پھوپھا، کوئی بھی اس دنیا سے جا چکا ہے، تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ مغفرت کی دعائیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی بزرگ ہیں ان کے لیے آپ ہے نا مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کے مغفرت فرما، اور ان کے درجات بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یہ بھی ایصال ثواب کا طریقہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح راستہ اختیار کریں. دیکھیے اس دنیا میں اولیاء کرام سے پہلے 1,24,000 انبیاء کرام آئے. کیا ان کے عرس منائے گئے؟ کیا نظریں دی گئیں؟ کیا ان کی آخری آرام گاہوں پر جا کر منتیں مانی گئیں؟ کیا سجدے کیے گئے؟ کیا یہ سب کرنے کے لیے انبیاء کرام زیادہ مستحق نہیں تھے؟ کیا ہمیں ان کی کرنی چاہیے، یا جو ان کے کئی سو سالوں، 1000 سال کے بعد جو انبیاء کرام کے علاوہ جو بعد میں جو اولیاء کرام آئے، بزرگ آئے، جو نیک لوگ تھے، کیا انبیاء کرام ان سے زیادہ مستحق نہیں تھے؟ کیا کسی نبی نے کسی دوسرے نبی کی آخری آرام گاہ پر جا کر نظر مانی؟ ان کا مقام تو اولیاء کرام سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ تھا. تو پھر یہ عرس نیاز نظر کیوں نہیں کی گئی؟
یہ سارے سلسلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کئی سو سال کے بعد شروع ہوئے۔ ان ساری نیاز و نظر کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب بدعتیں ہیں جو کہ بعد میں شروع ہوئیں۔ ایصال ثواب کے جو جائز طریقے ہیں وہ مخصوص دن اور تاریخ سے تعلق نہیں رکھتے۔ آپ جب چاہیں ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے کہ ہم پورا ایک سال انتظار کریں، پھر 11ویں شریف کا دن آئے گا، پھر ہم اس دن 11ویں شریف کی نیاز نظر کریں گے، پھر 12ویں شریف ایک سال کے بعد آئے گی تو ہم نیاز نظر کریں گے۔ امی ابا دادی دادا یا کوئی بھی ان کی ہے نا جن کا جس دن انتقال ہوا تھا، جب وہ دن آئے گا تو ہم اس دن ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ ایصال ثواب روز کیجئے، آئے دن کیجئے، صدقہ دیجئے، کھانا کھلائیے کسی کو، کسی غریب کی مدد کر دیجئے، کسی کا علاج کروا دیجئے۔ تو ایصال ثواب کرنے کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے، کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ ان کے لیے کوئی ہم ہے نا مسجد میں پنکھے لگوا دیں کہ بھئی یہ اللہ کے نام ہے، اللہ یہ تیرے نام میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ کر رہی ہوں، اس کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچے۔ کارپٹ بچھوا دیجئے، جائے نماز ہے نا رکھوا دیجئے، قرآن پاک رکھوا دیجئے مسجد میں، اور کھانا بھی ان کو کھلا سکتے ہیں، کپڑے بھی دے سکتے ہیں، کنواں کھدوا سکتے ہیں پانی کے لیے، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اچھا، ایک واقعہ ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو ان کو اطلاع ملی کہ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا میں اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے کنواں کھدوا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو پھر انہوں نے اس کنویں پہ اپنی والدہ کا بھی نام لکھوا دیا اور اپنا نام بھی لکھوا دیا، اس لیے کہ لوگ پھر ان کے لیے دعا کریں گے کہ ہے نا ان کی والدہ کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ظاہر ہے اس وقت پانی کی بہت کمی تھی، دور دور کہیں کنویں ہوتے تھے، دور دور تک پانی کا پتہ نہیں ہوتا تھا، تو لوگ یقیناً جب اس سے پانی حاصل کرتے ہوں گے تو ان کو کتنی راحت ملتی ہوگی، ان کے دل سے دعا نکلتی ہوگی، اور جو وہ نام پڑھتے ہوں گے کہ اچھا ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے یہ کنواں کھدوایا گیا ہے، تو لوگ پھر ان کے لیے دعا بھی کرتے ہوں گے، ہے نا۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس وہ نیاز رکھی، کھانا وانا بنایا اور یہ ہے نا ان کے فلاں بزرگ کے نام کیے یا میری امی کے نام کیے یا فلاں کے نام کی، تو صرف اللہ ہی کے ہوگی۔ صحیح تو طریقہ وہی ہوگا جو اللہ کے نام، اللہ کا نام لیا گیا ہوگا اس کھانے پر، اس کسی چیز پر، تب تو وہ صحیح ہے۔ لیکن اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا کہ یہ ان کے نام کی ہے، صرف ایک تھوڑے سے فرق سے وہی چیز حلال ہو جاتی ہے، وہی چیز حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، اسے سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ جس نے سمجھ لیا اس کی نیاز بھی صحیح، بالکل جائز، اور اس کو نہیں سمجھا تو وہ نیاز بالکل یعنی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، پیسے بھی ضائع ہوئے، وقت بھی ضائع ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو لہٰذا ایصال ثواب کے لیے، نیاز نظر کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہونا چاہیے۔ ہر وقت جب چاہیں آپ کے پاس پیسے آئیں، آپ کے پاس کچھ شادگی آئے، تو آپ اللہ کے نام کسی کو بھی ہے نا ثواب پہنچانے کے لیے کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں، کچھ بھی کھانا بنا کے دے سکتے ہیں۔ اچھا، آپ سب اس بات کو مانیں گے کہ یہ لوگ جو نیاز نظر کرتے ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے گھر ہیں کہ جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی، قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی، تفسیر نہیں پڑھی جاتی، اس گھر میں حدیث کی، سیرت کی کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن 11ویں 12ویں شریف ہو رہی ہے، 9 اور 10 محرم کی نیاز بہت اہتمام سے ہو رہی ہے، کنڈوں کی نیاز کبھی نہیں چھوڑی، ماہانہ ختم قادری بھی بڑے ہے نا اور شد و مت سے بڑے سے منایا جا رہا ہے۔ تو لیکن
9 اور 10 محرم کی نیاز بہت اہتمام سے ہو رہی ہے، کنڈوں کی نیاز کبھی نہیں چھوڑی، ماہانہ ختم قادری بھی ہو رہا ہے، آیت کریمہ کا بھی ختم ہو رہا ہے، ابا مر گئے ہیں تو تیجے 10ویں 40ویں 20ویں بھی ہو رہے ہیں، مگر جو اصل دین تھا، جس کی تلقین، جس کی ترغیب قرآن و حدیث میں موجود ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ذہن کس نے بنایا؟ یہ ہمارے ان مقررین نے بنایا ہے جو صرف بزرگوں کی کرامات سناتے رہتے ہیں، ان کے فضائل سناتے رہتے ہیں اور لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے کوئی بات نہیں، غوث پاک آئیں گے اور جنت میں لے جائیں گے، مریدین تمہیں جنت میں لے جائیں گے، نماز مت پڑھو، قرآن مت پڑھو، کچھ بھی کوئی مت کرو، لیکن مریدین آئیں گے، غوث پاک آئیں گے اور تم لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے، قرآن خوانی میں بیٹھو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ آپ بتائیں کیا یہ باتیں صحیح ہیں؟ نماز تو فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہے نا آپ نماز نہ پڑھیں اور ہے نا جی کوئی بھی آ کے آپ کو اولیاء کرام میں سے یا نبی پیغمبر سے کوئی بھی آئے گا اور آپ کو جنت میں لے جائے گا؟ ایسے کیسے ہو سکتا؟ عقل تسلیم کرتی ہے اس بات کو؟ نہیں کرتی عقل تسلیم۔ تھوڑی سی عقل لڑائے، تھوڑا سا سوچے، ٹھہرے، سوچے کہ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا ہم صحیح کر رہے ہیں؟ ابھی ہمیں زندگی کی نعمت سے اللہ نے نوازا ہوا ہے، اسی زندگی میں ہی ہم نے سوچنا ہے، اسی زندگی میں ہی ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، کیا ہم صحیح کر رہے ہیں؟ ابھی ہمیں زندگی کی نعمت سے اللہ نے نوازا ہوا ہے، اسی زندگی میں ہی ہم نے سوچنا ہے، اسی زندگی میں ہی ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، قرآن پاک میں حدیثوں میں جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ راستہ، یا ان لوگوں کا راستہ جو صرف کرامات ہے نا بیان کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو یقین دلاتے رہتے ہیں کہ وہ فلاں بزرگ کا ہاتھ اتنی دور چلا گیا، انہوں نے بچا لیا اس فلاں کو، یہ سب کیا ہے بھائی؟ اچھا چلے بچا لیا، ہاتھ لمبا ہو گیا، انہوں نے بچا لیا، آپ کو کیسے حاصل ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ ان کی کرامات تھی نا۔ کیسے ملی ان کو کرامات؟ اللہ کی عبادت کر کے، نمازیں پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے اگر ان کے پاس کرامات تھی تو وہ اس طرح سے ملی تھی۔ نمازیں چھوڑ کے نہیں ملی تھی، قرآن چھوڑ کے نہیں ملی تھی، حدیثیں چھوڑ کے نہیں ملی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر نہیں ملی تھی۔ ان سب پہ عمل کیا تھا تو جو فضائل وہ بیان کرتے ہیں، کرامات بیان کرتے ہیں، تبھی ملی ہوں گی ان کو۔ وہ بھی ہمیں نہیں پتا، ہم تو یہ لوگ بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو بھائی ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آئے اور آ کے ہے نا جنت میں لے جائے؟ کیسے لے جائے بھائی؟ کس کی اجازت سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ تعالیٰ کے آگے اجازت مانگیں گے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر تو کوئی بھی نا کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجازت مانگیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ بولیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، پھر وہ اپنے امت کے لیے سفارش کریں گے کہ انہیں جنت میں داخل کر دیں، تب جا کے اللہ تعالیٰ ان کی بات مانیں گے اور اجازت دیں گے، تب وہ اپنے ساتھ امت کے لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غوث پاک آ جائیں گے، بابا فرید الدین آ جائیں گے، فلاں اولیاء کرام آ جائیں گے، فلاں اولیاء کرام آ جائیں گے اور مریدین آ جائیں گے اور وہ ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے؟ عقل تسلیم کرتی ہے اس بات کو؟ دیکھیں جس کے پاس عقل ہوگی نا کبھی یہ بات تسلیم نہیں کرے گی عقل۔ تو ہمیں آج ہی اس دنیا میں ہی فیصلہ کرنا ہے، ہم نے صحیح راستہ معلوم کرنا ہے، اور یہ صحیح راستہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ حدیثیں پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، پھر اس کا ترجمہ، پھر اس کی تفسیر پڑھ کے، اپنی نمازوں کی پابندی کر کے، تبھی جا کے ہم صحیح راستے پہ جا سکیں گے۔ تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ غلط ہے۔ اچھا یہ تو تھی نیاز کی بات تھی کہ ایصال ثواب کرنے کے لیے جو کھانا پکایا جاتا ہے اس پہ اگر ہم اللہ کا نام لے کر اور
کسی بزرگ کو یا کسی کو بھی کہیں گے کہ اللہ سے کہ اللہ ہی تیرے نام ہے اور یہ اس کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچے، ٹھیک ہے، نیاز یہ ہو گئی۔ اچھا، نظر کیا ہے؟ نظر ہے منت ماننا، نظر ماننا، کوئی دل میں خواہش ہے، کوئی تمنا ہے، کوئی ہے کوئی کام چاہتے کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، جو بے اولاد لوگ ہیں وہ چاہتے کہ ہماری یہاں اولاد ہو جائے، اور بھی بہت سے وغیرہ وغیرہ۔ تو نظر ماننا، اب آپ یہ بتائیں نظر ہم کس سے مانیں گے؟ ان سے جو قبر میں اپنی جا چکے ہیں، جو اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اپنے نیک اعمال لے کے جا چکے ہیں، ان سے مانگیں گے جو ہماری آواز سن نہیں سکتے، جو ہم سے بات نہیں کر سکتے، جو ہمیں کچھ دے نہیں سکتے، تو ہم کس سے نظر مانیں گے؟ اویسلی اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگیں گے، یا اللہ ہمیں صاحب اولاد کر دے، یا اللہ میرا کاروبار چل نکلے، میں تیری راہ میں یہ خرچ کروں گا، میں تیری راہ میں پیسہ دوں گا، میں کھانا کھلاؤں گا، میں کسی کو کپڑے پہناؤں گا یا پہناؤں گی۔ نیاز اللہ سے، نظر ہم نے اللہ سے مانگ، ڈائریکٹ اللہ سے مانگ، ہم کسی سے بزرگ سے نہیں مانیں گے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، ہمیں اللہ سے مانگنی ہے۔ کوئی منت ہے وہ ہم اللہ سے مانیں گے۔ اس منت کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں اتنے نوافل پڑھوں گی، میں اتنے قرآن ختم کروں گی، میں خود کرنا ہے، لوگوں کو جمع کر کے کسی نے کچھ نہیں کروانا، آپ نے خود ہے نا کہ میں ایک پارہ پڑھوں گی، اے اللہ میری یہ خواہش، میری یہ دعا قبول فرما لیجئے، مجھے اس چیز سے نواز دیجئے، میں نیک کام کروں گی، میں اچھے کام کروں گا، میں نا تیرے بندوں کو، غریب بندوں کی مدد کروں گا، ان کو کھانا کھلاؤں گا، یا اللہ میرے یہ کام ہو جائے۔ تو اللہ سے مانگیں گے۔ نظر تو بالکل جائز ہے، بالکل صحیح ہے، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ جب اللہ کو بندہ پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پکار سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم غیر اللہ کے پاس جائیں اور ان سے نظر مانیں، ان سے منتیں مانیں؟ یہ تو بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ایک ہندو، ایک کافر ہے، اس کی بھی تو نیاز نظر ہے نا، وہ قبول ہو رہی ہیں، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں وہ فلاں دیوتا کی اور فلاں نا کیا کہتے ہیں کیا کالی ماتا کی میں اس پر یہ نا نیاز نظر چڑھا رہا ہوں، میرا یہ کام ہو جائے، اس کا کام بھی تو ہو جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کرتا کون ہے؟ یہ پوری یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ وہ گمراہ ہیں، اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ یہ اس دیوتا نے کر دیا، یہ کالی ماتا نے کر دیا، یہ فلاں نے ہمارے ہاں یہ کام کر دیا۔ یہ غلط ہے، یہ گمراہی ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ اسی طرح جب قبروں پہ، مزاروں پہ جا کے لوگ اپنی منتیں مانتے ہیں، ان سے جو وہاں بزرگ دفن ہیں، جہاں وہ آرام کر رہے ہیں، تو ان سے نظر مانتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، شرک ہے۔ اللہ کے سوا ہم کسی سے نہیں مانگ سکتے، اللہ کے سوا ہماری کوئی خواہشات پوری نہیں کر سکتا، ہماری دعائیں قبول نہیں کر سکتا کوئی بھی، ہمیں اولاد کوئی نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے۔ یہ کام تو اللہ کے ہیں بھائی، کوئی انسان کیسے کر لے گا؟ سوچنے کی بات ہے، عقل کی بات ہے، عقل کو استعمال کرنے کی بات ہے۔ جب قرآن میں آ گیا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، تو پھر تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی اگر مگر کی، ادھر ادھر سے ہیر پھیر کر کے باتیں کرنے کی، اپنی غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ تو بچوں، آپ لوگوں کو میں اس لیے یہ سب کچھ بتا رہی ہوں کہ آپ کے کچے ذہن ہیں، آپ سنیں گے تو آپ سوچیں گے بھی۔ اب جو ہمارے جو بڑے ہیں وہ گزر گئے، یہ جو کر رہے ہیں یا ہے زندہ اور وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان کو سمجھانا مشکل ہے۔ ہاں، جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اس کی سمجھ آ جاتی ہے اور وہ غلط کام چھوڑ دیتا ہے، اور جنہیں ہدایت نہ دینا چاہیے یا وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے، ہمیں صحیح دین کا راستہ ملے، تو وہ انہی گمراہیوں میں پڑے رہتے ہیں۔ تو میں آپ سب بچوں سے یہ کہوں گی کہ میرے آج اس درس کے بعد آپ سوچئے گا ضرور۔ ہاں بچوں، آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آئی؟ جی۔ کیا ہمیں اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا چاہیے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔
اور نیاز کس کے نام کی ہونی چاہیے؟ اللہ کے نام صرف اللہ کے نام کی. بالکل صحیح. چلو بچوں ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ. حافظ.